جو وہابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ جو غوث اعظم تھے وہ تو لہٰذا رفع یدین کرتے تھے، وہ ہمارے مسلک کے تھے، وہ ہمارے تھے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں شریعت مطہرہ کے اندر یعنی صحابہ کے بعد تابعیوں کا دور آیا، اور وہ تابعی جو تھے ان تابعیوں کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیات موجود تھی، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ 4 امام شریعت کے بنے ہیں۔ ان کے علاوہ یعنی 4 اماموں کے علاوہ اور کوئی امام نہیں ہے۔ اپنے وقت کا بڑا عالم مجتہد، اپنے پائے کا عالم گرامی اور مرتبت، جن 4 اماموں کے اوپر ہر مکتبہ فکر کا بندہ، کسی بھی عقیدے کا بندہ، وہ ان 4 اماموں کو ضرور مانتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ہم جو سنی حنفی ہیں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فکر کے ماننے والے ہیں، ہم حنفی ہیں۔ اب جو شافعی ہوگا یعنی امام شافعی کا مقلد ہوگا وہ شافعی کہلائے گا، اور جو حنبلی ہوگا وہ حنبلی کہلائے گا، اور جو مالکی ہوگا وہ مالکی کہلائے گا۔ جیسے کہ 4 امام، ان 4 میں سے یعنی کوئی امام اعظم کو مانے تو وہ حنفی کہلائے گا، اور جو امام شافعی کو مانے وہ شافعی کہلائے گا، جو امام احمد بن حنبل کو مانے وہ حنبلی کہلائے گا، اور جو امام احمد بن حنبل کے علاوہ امام یعنی امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، یعنی یہ 4 شریعت کے امام، ان کو کسی کو بھی مانے وہ اس کا یعنی میں نے نام بتا دیے، وہ شافعی، حنبلی، یعنی الگ الگ نام ہیں۔ اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو 4 امام ہیں، اب عقیدے کے لحاظ سے امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، یہ 4 امام عقیدے کے لحاظ سے سنی تھے۔ اب کس طرح امام صاحب فرماتے ہیں کہ اب امام اعظم ابو حنیفہ جو تھے وہ سنی حنفی تھے، امام شافعی جو تھے وہ سنی شافعی تھے، اور جو مالکی تھے وہ سنی مالکی تھے، اور جو حنبلی تھے وہ سنی حنبلی تھے۔ بات سمجھنے والی ہے، عقیدے کے لحاظ سے کوئی اختلاف نہیں، یعنی مسائل کے لحاظ سے اختلافات تھے مگر عقیدے کے لحاظ سے کوئی بھی اختلاف نہیں تھا، اس لیے کہ وہ سارے ہی سارے سنی عقیدے والے تھے۔ گرامی اور مرتبت حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد تھے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد ہیں، یعنی یہ حنفی ہیں اور وہ حنبلی تھے۔ اب جب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارادہ کیا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ علم میں پختگی رکھنے والے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، آپ کو اللہ نے ہر لحاظ سے آپ کو کمالات عطا فرمائے، تو امام حضرت غوث پاک فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا، ارادتاً میں خیال میں اور میں یقین کر کے کہ میں جا رہا ہوں اور میں آج کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو اپنا یعنی امام بناؤں گا اور میں ان کا مقلد بن جاؤں گا۔ آپ اس ارادے سے نکلنے لگے تو آپ نے سوچا کہ میں امام احمد بن حنبل آپ کی قبر پر حاضری دے دوں۔ آپ کا وصال ہو چکا ہے، جب آپ کی قبر مبارک پر حضرت غوث پاک آئے تو آپ نے آ کر حاضری دی، حاضری دینے لگے تو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس قبر سے باہر آ گئے۔
حالت بیداری کے اندر آپ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے لگے، اے عبد القادر جیلانی، مجھے پتا ہے کہ تیرا خیال یہ ہے کہ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقلد بننا چاہتا ہے، اور بڑی اچھی بات ہے کیونکہ وہ مجھ سے علم میں، عمل میں، ہر لحاظ سے زیادہ فن رکھتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، مگر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں تجھ سے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو وہ شخصیت ہے کہ جن کی گود کے اندر بڑے بڑے امام ہیں، بڑے بڑے صلحاء، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفتیان کرام، بڑے بڑے غوث کتب ابداد ہیں۔ میرے پاس 1 2 3 یا 4 گنتی کے غوث کتب ابداد ہیں، تو اگر تم بھی ادھر چلے گئے تو پھر میرے پاس چند ایک رہ جائیں گے۔ مجھے تیری غوثیت پر ناز ہے، اے عبد القادر جیلانی، تو میرے پاس رہے تو مجھے فائدہ یہ پہنچے گا، کل بروز قیامت جب میں کھڑا ہوں گا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ کی صفوں کے اندر اگر ہزاروں غوث کتب ابداد نکلیں گے تو میری صف میں سے تیرے جیسے غوث بھی نکل آئیں گے، تو مجھے قیامت والے دن فخر محسوس ہوگا۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر مجھے حضرت امام احمد بن حنبل نہ روکتے تو میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ کا مقلد بن جاتا۔ صرف اس وجہ سے میں حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقلد رہا۔ تو گرامی اور مرتبت مسئلہ سمجھنے والا ہے، اگرچہ امام اعظم ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل ہو، امام مالک ہو، کوئی بھی امام ہو، سب کا عقیدہ یہی تھا کہ ہم سنی ہیں، اگرچہ ہمارا یعنی مالکی، شافعی، حنبلی ہونا یہ الگ الگ پروسیجر ہیں، مگر عقیدے کے لحاظ سے ہم سارے سنی ہی سنی ہیں۔